الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. صدر باوقار عالی مرتبہ سامعین عظام اور عزیز رفقا اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس عظیم الشان اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے علم اور اہل علم کا مقام. حضرات، دین اسلام دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کے مقابلے میں فلاح انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اس لیے اس کے نقطہ نظر سے انسانی زندگی کے سفر کا آغاز علم سے کیا گیا، کیونکہ مقصد زندگی کو سمجھنے، جاننے اور اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی ضرورت علم کی ہے. اور انسان کو انسان بنانے میں بھی علم ہی کا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے مکمل انسان نہیں بن سکتا. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، سب سے پہلے علم سکھلایا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور علم سکھایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل چیزوں کے اسماء کا. اور پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اس میں بھی علم و قلم کا ذکر فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کو لیتڑے سے. پڑھیے اور تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم سے علم سکھایا انسان کو، اور وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے مقصد تخلیق، عبادت الہی اور خلافت عرضی کے انجام دہی علم کے بغیر نہیں کر سکتا. اسی لیے دنیا کے سبھی انبیاء و مرسلین، علماء و صلحاء، فلاسفہ، دانشور اور صحاب علم فضل نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑا زور دیا ہے. حضرات، علم ایک نور ہے جس سے چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. علم کے ذریعے حلال و حرام اور خیر شر میں تمیز ہوتی ہے. علم سے سیرت سنورتی ہے. علم سے خوف خدا اور اعتدال و توازن پیدا ہوتا ہے. علم سے اخلاق و کردار کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. علم سے نظم و نسق کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے. علم سے فکر و شعور کو جلا ملتی ہے. علم جہالت کو دور کرتا ہے اور انسان اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے. علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے. نقش باطل کی طرح جہل مٹا دیتا ہے. لذت عشق سے عالم کو منور کر کے، لذت عشق سے عالم کو منور کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے. قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اہل علم کا مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے درجے بلند کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خدا تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں. ایسے یہ خدا ترس اور خدا سے ڈرنے والے عالموں کو زبان رسالت نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کہ تمغہ امتیاز سے سرفراز کر کے یہ بھی ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم.
عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں ایک ادنا انسان پر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص علم کی دولت سے مزین ہو جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑا معزز اور محبوب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض والقرآن وعلموها الناس، کہ تم فرائض کا علم اور قرآن کریم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی جستجو میں کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں اور طالب علم سے خوش ہو کر فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قرن اول کے بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، جب نوجوانوں کو علم حاصل کرتے دیکھتے تو فرماتے حکمت کے سرچشموں اور تاریکی کے چراغوں کے لیے مرحبا و خوش آمدید، جن کے کپڑے پوشیدہ ہیں مگر دل نئے ہیں، جو گھروں میں رکے رہتے ہیں اور ہر قبیلے کا گلے سرسبد ہیں. یہ ہے علم اور اہل علم کی فضل و عظمت جو اوپر بیان ہوئی. لیکن اس کے باوجود ہماری توجہ اس کے بالکل برعکس ہے. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن دینی تعلیم کے بارے میں بالکل فکر نہیں کرتے ہیں. حضرات آج دینی تعلیم کی طرف سے جو ہماری غفلت ہے وہ نہایت افسوسناک اور تخلیق کا صورتحال ہے. ہر طرف گراوٹ ہی گراوٹ ہے. زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں اخلاق قدر زوال و انحطاط کا شکار نہ ہو. آج اسلامی اخلاق کردار اور اسلامی اقتدار و روایات تیز رفتاری سے رخصت ہو رہی ہیں. اسلامی قدریں پامال ہو رہی ہیں. ان کے آثار و نشانات مدھم کی مٹتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ مغربی تہذیب و تمدن کے آثارات نمایاں ہو رہے ہیں. مغربیت اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کو اپنے نقصان کی خبر اور سودوزیاں کا احساس بھی نہیں. دینی تعلیم کی طرف سے اس قدر غفلت اور بے توجہی ہے، اس پر جس قدر بھی آنسو بہایا جائے کم ہے. در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی کا راز قرآنی تعلیمات کے اندر ہی مضمر ہے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی تمام قسم کی برائیوں کا خاتمہ اخلاق کردار میں سدھار دینی تعلیم اور قرآن کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا اور ان کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی تربیت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا کر ان کی پاکیزہ تربیت کریں گے تو یہ بچے کل قوم و ملت کے بہترین خادم اور دین اسلام کے مخلص داعی بن کر وارثین انبیاء کا حقیقی کردار ادا کر سکیں گے. سچ فرمایا علامہ اقبال نے علم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، علم ہے فقط مومن جاباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.